اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس نسل اور اس جد کا ایک چھوٹا سا خاکہ ہماری سمجھ کے لیے پیش کرنے کی میں کوشش کر رہی ہوں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور ان کی جد کو یاد کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور کس طرح سے آپ ان کی نسل سے جڑتے ہیں اس کو ہمارے ذہنوں میں، تاکہ وہ بات بیٹھ جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے شہر ار کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل کوفے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان میں سے شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی پردہ ہٹا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حزان تشریف لے گئے، حران تشریف لے گئے، اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنا پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا، اور دعوت اور تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرونی و بیرونی ملک مصروف رہے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے۔ فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا، لیکن اللہ نے حضرت سارہ کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے اور پھینکنے لگا۔ اس کی نیت اس پہ منہ پر مار دی گئی، اور وہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ اللہ تعالیٰ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں، اور وہ حضرت سارہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی حاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ کے بیٹے تھے، تو ان کی ماں جو ہے ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ پھر حضرت سارہ نے حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا، یعنی ان سے ان کا نکاح کر دیا، کیونکہ حضرت سارہ سے اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ کو ہمراہ لے کر فلسطین واپس تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ایک بیٹا اسماعیل عطا فرمایا، لیکن اس پر حضرت سارہ کو جو بے اولاد تھی بڑی غیرت آئی، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ حضرت حاجرہ کو ان کے اور ان کے بچے سمیت جلا وطن کر دیں۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت سارہ کی بات ماننی پڑی، اور وہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر حجاز تشریف لے گئے، اور وہاں ایک بے آباد یعنی عرب کی سائڈ ریگستانوں میں وہاں ایک بے آب وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔ لیکن اس وقت بیت اللہ شریف وہاں نہ تھا، صرف ٹیلے کی طرح اوپری ہوئی زمین تھی۔ سیلاب آتا تھا، دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا، اور وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا۔ اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا، نہ آدم اور آدم نام کی کوئی چیز، یعنی کوئی انسان نہیں تھا، کیونکہ جب پانی ہی نہیں ہے تو انسان کہاں سے اور جانور کہاں سے؟ بالکل بے آباد ویران جگہ تھی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا، اور اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے۔ لیکن چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت پر اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا، اور ایک عرصہ تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کا سامان مہیا کر دیا۔ کچھ عرصے بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے
ارد گرد کی وادیوں میں رہتا تھا۔ صحیح بخاری میں اتنی صراحت سے موجود ہے کہ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے، لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا تھا، یعنی اس وادی سے پہلے بھی گزرتے تھے، لیکن وہ ویران اتنی تھی کہ وہاں پر کوئی ٹھہرنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ وہاں پر آ گئے تو پھر انہوں نے بھی وہاں پر آ کر اپنا رہائش گاہ بنا لی، جرہم قبیلے نے۔ اس طرح سے جرہم قبیلہ وہاں پر، لیکن تھے وہ یمن سے آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لایا کرتے تھے، اور اسی طرح ان کی آمد کتنی بار ہوئی؟ البتہ تاریخ کے حساب سے 4 بار، یعنی 4 مرتبہ پورے اتنے وقت میں وہ 4 مرتبہ مکہ تشریف لائے۔ ایک مرتبہ تو جب اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جب ان کو خواب آیا تھا، اس کی خواب کی تعبیر میں باپ نے بیٹے کے پاس آئے اور ان کو اپنے خواب بتایا، اور پھر بیٹے نے اس خواب کی تعبیر کو پورا کرنے کے لیے کہا، اور جس کے بدلے میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک میڈے کی قربانی قربان کیا فدیے میں۔ اللہ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے، یعنی اسماعیل علیہ السلام جو ہیں حضرت حاجرہ کے بیٹے بطن سے پیدا ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ سے، تو دونوں بھائیوں میں 13 سال کا فرق ہے۔ اور یہ واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا، یعنی یہ ذبح کرنے کا واقعہ۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو جرہم سے عربی سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں جچنے لگے، تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے آپ کی شادی کر دی، یعنی آپ کی جو شادی ہوئی 2 شادیاں ہوئی تھی، لیکن دونوں بھی جرہم قبیلے میں ہی ہوئی تھی۔ اس کا واقعہ بھی ہم سب کو پتہ ہے، تو اس لیے اس کو یہاں پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد 4تھی مرتبہ جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گھڑ رہے تھے، دیکھتے ہی لپک پڑے، اور وہی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے، یعنی ملاقات ہوئی، طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ ایک نرم اور شفیق باپ اپنے بیٹے سے اور ایک اطاعت شار بیٹا اپنے باپ سے مشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے۔ اسی دفعہ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا، بنیادیں کھود کر دیواریں اٹھائی، اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ یہ ان کا آخری سفر تھا، یعنی 4تھی مرتبہ۔ ایک مرتبہ ذبح کرنے کے لیے جب آپ کو خواب آیا، اور 2 مرتبہ جب آپ کی شادی ہوئی، پہلی شادی ہوئی، آپ گھر پر نہیں تھے، آپ کی بیوی سے ملاقات ہوئی، لیکن جب بیوی نے کچھ ایسے الفاظ کہے تو آپ نے ان کو کہا کہ میرے بیٹے سے کہنا کہ وہ اس چوکھٹ کو بدل دے۔ اور پھر دوبارہ جب آئے تو بیٹے نے دوسری شادی کر لی، تو دوسری بیوی کے وقت آئے اور پھر اس بیوی کے اندر شکر گزاری دیکھی تو کہا کہ میرے بیٹے سے کہنا کہ اس چوکھٹ کو برقرار رکھے۔ تو یہ 3 مرتبہ ہو گیا، اور یہ 4تھی مرتبہ آپ کی آخری ملاقات کے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، جس کا ذکر ہم قرآن کی بہت ساری تفصیلات میں تفسیر میں پڑھ چکے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، جن کے ناموں میں سے نابت اور کدار یہ اہم ہیں۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے، اور سب نے مکہ ہی میں یعنی رہائش اختیار کی۔ ان کے جو کاروبار تھے وہ زیادہ تر یمن اور مصر اور شام، یعنی یہ جاتے تھے تجارت کے لیے، یعنی مختلف حصوں میں جاتے تھے، بلکہ بیرون عرب بھی پھیل گئے، اور ان کے حالات زمانے کے اعتبار سے دب کر رہ گئے۔ صرف نابت اور کیدار کی اولاد، یعنی باقی جتنے بھی بیٹے تھے 10 بیٹے، تو وہ تو وہیں پر، یعنی ان کی کوئی اتنی وضاحت نہیں ملتی ہے۔
سوائے ان 2 بیٹوں کے کہ ان کی اولادیں آگے تھیں، ان کا ذکر ہسٹری سے ہم کو ملتا ہے، نابت اور کدار۔ اب جو نابت تھے ان سے نبتیوں کی یعنی فروغ اور عروج حاصل ہوا، ان کی جو آگے نام چلا وہ نبتیوں کے نام سے چلے اور انہوں نے ایک طاقتور حکومت قائم کی۔ پھر جب رومیوں کا دور آیا تو انہوں نے نبتیوں کو یعنی ان کو ختم کر دیا، اور کدار بن اسماعیل، اب دوسرے جو ان کے بیٹے تھے کدار بن اسماعیل، ان کی نسل مکہ ہی میں پھیلتے پھولتے رہی، یعنی یہ مکہ میں ہی رہی ہیں ہمیشہ کے لیے، باقی تو پھیل گئے ادھر ادھر اور جن کا کوئی بھی نام و نشان نہیں ہے ہسٹری میں، لیکن جو کدار ہیں یہ مکہ ہی میں رہے، وہیں پر ان کی نسلیں پھیلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے ماد کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کے سلسلہ نسب میں یعنی عرب کا جو عدنان عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے۔ عدنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت پر پڑھتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب اپنی نسل کے بارے میں بتاتے تو عدنان تک آ کر رک جاتے تھے، تو اب جو عدنان تھے وہ کس کے بیٹے تھے؟ قدار، اور جو قدار تھے وہ اسماعیل علیہ السلام کے، اور عدنان کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ عدنان سے آگے بھی نسل بیان یعنی اور عدنان اور حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں کا گیپ ہے، یعنی 40 پشتیں اس کے بیچ میں سے گزرتی ہیں۔ اب عدنان کی نسل میں سے تھے ماد کے بیٹے تھے نزار۔ اب جو نزار تھے ان کے علاوہ ماد کی کوئی اولاد نہ تھی، یعنی ایک ہی بیٹا تھا، ان سے کئی خاندان وجود میں آئے اور نزار کے 4 بیٹے تھے، یعنی ماد کے بیٹے نزار اور نزار کے 4 بیٹے تھے۔ در حقیقت نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا، یعنی چاروں بیٹوں سے بہت بڑی قبیلے وجود میں آئے، اور انہی ناموں میں سے ربیع اور مضر یہ مشہور ہیں۔ ربیع اور مضر یہ ماد کے بیٹے نزار اس کے قبیلوں میں سے یہ مشہور ہیں، ربیع اور مضر۔ اب جو مضر قبیلہ ہے اس سے بہت بڑے قبیلے 2 بڑے قبیلے وجود میں آئے، اس میں سے ایک قبیلہ تھا الیاس بن مضر، اور اس سے پھر آگے کنانا، اور جو کنانا تھا اسی سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ یہ قبیلہ جو ہے کنانا سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا، اور پھر قریش بھی بہت ساری شاخوں میں تقسیم ہو گئے، اور انہی میں سے ایک شاخ میں سے تھے قصی بن کلاب، اور قصی بن کلاب جو ہیں ان کے 3 بیٹے تھے، عبدالدار، عبدالعزیٰ، عبدالمناف۔ یہ تینوں بیٹے قصی کے تھے۔ ان میں سے جو عبدالمناف تھے اس کے آگے 4 بیٹے ہوئے، اور ان 4 بیٹوں میں سے جو قبیلے وجود میں آئے اسی میں سے ایک قبیلہ تھا ہاشم، کس سے؟ عبدالمناف سے، اور عبدالمناف عبد مناف تھے قصی کے بیٹے، اور قصی جو ہے یہ مضر کی اولاد میں سے تھے، اور مضر جو ہے نزار کے بیٹے ان کے قبیلے میں سے تھے، اور جو نزار ہیں یہ عدنان کے قبیلے سے تھے۔ اس طرح سے ہاشم قبیلہ، ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو منتخب کیا، اور کنانا کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم سے میرا انتخاب کیا۔ تو یہ ہے ایک چھوٹا سا خاکہ جس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام سے جا کے جڑتا ہے۔
امید ہے کہ اس کو سن کر انشاءاللہ ہمارے علم اور فہم میں اللہ تعالیٰ برکت دیں گے، اور اس طرح سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ کے قبیلوں کے بارے میں ہم کو معلومات حاصل ہوتی ہے، اور اس کے سمجھنے پر، اس کے پڑھنے پر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس بے انتہا اجر عظیم ہے، کیونکہ یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے۔ جو ہم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں تو اس محبت میں ہم کو اپنے محبوب کی ہر چیز پتہ ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ جو محبت کے حقدار ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت دے کہ ہم ان کی زندگی کو اچھے طریقے سے سمجھیں، اور آپ کی زندگی کو بھی نہ سمجھیں بلکہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کا تعلق کن کن کہاں کہاں سے ہے، ان سب خاندانوں کو، آپ کے نسل کو، آپ کے حسب نسب کو بھی ہم سمجھیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔